مولا علی کی فضیلت۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور علمائے گہنا کا واقعہ۔ حضرت قدوۃ الکبریٰ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ایک مشہور رسالہ اصحاب کاملین کے بارے میں تحریر فرمایا، جس میں خلفائے راشدین کی عظمت و رفعت اور صحابہ کرام کے کمالات اور بالخصوص حضرت مولا علی کی فضیلت کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ اس گراں قدر تالیف میں آپ نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق حضرت علی کے فضائل کو نہایت اہتمام اور وضاحت سے بیان فرمایا۔ کچھ کم فہم علماء جو حقیقت کے نقطوں میں الجھ گئے تھے، اس بیانی فضیلت کو غلو اور تفضیلی رنگ دینے لگے۔ جب آپ اپنے شیخ کی زیارت کے بعد بنگال سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں محمد آباد گہنا کے قریب ایک باغ میں قیام فرمایا۔ وہاں علماء، طالبان حقیقت اور سالکان طریقت کا ہجوم ہونے لگا۔ پر رونق مجلس منعقد ہوئی، جس میں تصوف کے اسرار، طریقت کی راہ اور صحابہ کرام کے فضائل پر گفتگو ہوئی۔ حضرت نے اہل سنت کے مسلمہ موقف کو پوری وضاحت سے بیان فرمایا اور حضرت علی کے بلند مقام کو خوب بیان فرمایا۔ آپ نے اپنا رسالہ حاضرین کے مطالعہ کے لیے پیش کیا اور اس کی کاپیاں تقسیم کی گئیں۔ بعض نے اس کی خوب تعریف کی، مگر چند علماء، جن میں سب سے آگے قاضی احمد تھے، اسے مولا علی کی تعریف میں حد سے تجاوز سمجھتے ہوئے تنقید کی۔ حضرت مخدوم اشرف نے ان اعتراضات کی وضاحت کرنے کی بھرپور کوشش فرمائی، لیکن بحث شدت اختیار کر گئی اور حوالہ جات کا تبادلہ ہونے لگا۔ مخالف گروہ نے ایک فتویٰ تیار کر لیا، حتیٰ کہ ارادہ کیا کہ جمعہ کے دن برسر عام حضرت کو غلط قرار دے کر فتویٰ پیش کیا جائے۔ جب حضرت کو اس ناپاک ارادے کی خبر ہوئی تو دل میں رنج ہوا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جمعہ کی نماز کا وقت ایسی موسلا دھار بارش ہوئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طوفان نوح آ گیا۔ اتنی شدید بارش میں کوئی بھی مسجد میں نہیں پہنچ سکا۔ اسی رات مخالفین میں سے ایک فاضل سید خان نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے، اشرف جہانگیر کو کیا سمجھ رکھا ہے، وہ معمولی شخص نہیں، تم میں ان کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر دونوں جہانوں کی خیریت اور کونین کی دولت چاہتے ہو تو جاؤ اس سے عذر خواہی کرو اور اپنے ناشائستہ عمل سے توبہ کرو۔ جب صبح ہوئی تو ان کی اہلیہ نے بھی بے عینی وہی خواب سنایا اور انہیں نصیحت کی کہ اللہ کے ولی سے اختلاف ہرگز نہ کرو۔ سید خان فوراً مخدوم اشرف کی خدمت میں حاضر ہوئے، تسلی دی اور حوصلہ افزا کلمات عرض کیے۔ حضرت کے چہرہ مبارک پر اس سے بے حد خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور فرمایا کہ اے عزیز، مناقب اصحاب کے سلسلہ میں اس فقیر نے بھی جواب دیے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی کے باعث ان جوابات کو تسلیم نہیں کرتے۔ سید خان نے موافقت کا اظہار کیا اور ایک نئے طرز عمل کی تجویز دی۔ حضرت نے ان کی اخلاص پر خوش ہو کر انہیں 4 عام تحفہ میں عطا فرمائے اور فرمایا، تمہارے 4 بیٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک عالم و فاضل ہوگا اور اپنے زمانہ میں دوسروں سے بلند و بالا ہوں گے۔ اگلے جمعہ جب علماء فتویٰ لے کر آئے تو سید خان نے اسے حضرت کے سامنے پڑھا اور مجمع سے خطاب کیا، اصل غلطی تمہاری ہے۔ ہاں، حضرت علی کے بعض مناقب زیادہ بیان کیے گئے، لیکن اگر غیر سید ایسا لکھتا تو اس پر تنقید کیا جا سکتا تھا، سید پر یہ تنقید نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی تعریف بحد گلو بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جامع العلوم سے یہ حدیث شریف نقل کی، الناس ابناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب ابويه بمدحهما۔ لوگ دنیا کے فرزند ہیں اور کسی فرد پر ملامت نہیں کی جاتی اگر وہ اپنے والدین سے محبت میں ان کی تعریف کرے۔ یہ استدلال اتنا مؤثر اور واضح تھا کہ تمام مخالفین خاموش ہو گئے اور ان پر سکوت طاری ہو گیا۔ حضرت نے سید خان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تم کو اور تمہاری اولاد کو ہر قرن و زمانہ میں دارین کی کاملیت عطا فرمائے، معترضین کو شر و فساد کے لیے سانس نہ لینے دے۔ وقت نے دکھایا کہ جو لوگ حضرت کے مخالف تھے وہ انجام کار ذلیل اور رسوا ہوئے۔ یہ واقعہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی کا ایک ایسا باب بن گیا جس نے ان کے روحانی مرتبے، گہری بصیرت اور ولایت کی شان کو اور بھی اجاگر کر دیا۔